وہ سیم تھے صحیح. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو خداوند قدوس کی طرف جو حلا نے اولاد کی نسبت کی، جیسے یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ میں کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اس کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا. اب ان کے اس کردار، ان کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، جو کچھ انہوں نے ادا کیا، اس کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ. فرمایا کہ وہ لوگ ان کے لیے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی پر ایمان نہیں ہے. تو فرمایا وہ کون ہیں؟ یعنی کفار ہیں. مثل السوء، ان کی بہت بری مثال ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار برا ہے. ایک تو جاہل ہیں، پھر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اخروی زندگی کے منکر ہیں، ان کی بہت بری مثال ہے. کیا مطلب؟ ایت صفت للسوا، معنی یہ ہے کہ ان کی صفت کو بیان کیا گیا کہ ان کا کردار، ان کا کریکٹر اور ان کا جو عقائد و اعمال ہیں وہ انتہائی برے ہیں. معنی یہ ہے کہ بیمانن کبھی جاتے، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو ان کے عقائد ہیں کبھی انتہائی برے معنی. یا وہ یہ ہے کہ وہ جو کیا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، مع احتیاجہم الیہن بالنکاح، باوجود اس کے کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ دارگور کرتے ہیں جیسا ان کا کردار رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی افزائش نسل انسانی، وہ جب تک نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، انسانی آبادی کا اضافہ نہیں ہو سکتا. باوجود اس کے کہ وہ شادی کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے عورتوں کے محتاج ہیں، یعنی محتاج بھی ہیں، اور پھر ان کو زندہ درگور کرتے ہیں. اور اگر واقعتاً دنیا کے اندر سے عورتوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، جو بچی جس کے یہاں پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد ان کی افزائش نسل کیسے ہوگی؟ یعنی باوجود اس کے کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی نسل کی بقا، ان کی اولاد کی بقا جو ہے وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہے، اس کے باوجود وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، انسلٹ سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ بیٹی کا باپ ہے، یا کسی کے یہاں بیٹی ہونا، جیسے پچھلی آیات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے عرض کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی انتہائی بری مثال ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی مثال دیتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیوں کی مثال دیتے ہیں، بیٹوں کی مثال دیتے ہیں، اور پھر ان کا کمال یہ ہے کہ انتہائی جاہل ہیں اور کافر ہیں، مشرک ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یعنی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے مثل السوء، بہت بری مثال ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کردار ادا کرنا انتہائی گناؤنا، انتہائی خراب ہے.
اور آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی کہاوت، اللہ کی مثال تو انتہائی اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ تمام کبھی حرکات، کبھی اوصاف سے متصف ہیں، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر ساری کمال کی صفتیں۔ اور ویسے بھی عام طور پہ ہمارے کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہی ذات المستجمع لصفات الکمالیہ، اللہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفتیں، اس کے اندر کوئی عیب کی صفت نہیں ہے، یعنی تمام اعلیٰ صفتوں کا مالک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب کلام پاک کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، یعنی تو ہم شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حمد اسم ہے، مصدر ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ یا تو استغراق کے لیے ہے یا مطلب ہے کہ جنس کے لیے ہے۔ معنی اس کا یہ بنے گا، حمد کے معنی ہوتے ہیں اچھائی کے، خوبی کے، تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام خوبیوں کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر الف لام جنس کے لیے ہو تو فرمایا کہ جس جنس کو، جس کو ہم اچھائی کہہ سکتے ہیں، خوبی کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر اللہ ہی اس کا مستحق ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی حمد کے اندر عام طور پہ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعریف کے ساتھ اس کا معنی کرنا غلط ہے، وہ اس لیے کہ تعریف کے معنی ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے چیز۔ تعریف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے کو بندہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے، آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کی تعریف کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی نیک ہے، متقی ہے، تو اس کی تعریف کیا ہے جی، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑے صدقات و خیرات کرتا ہے۔ اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ڈاکو کی تعریف کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ جو ڈکیتی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے۔ چور کی تعریف کیا ہے؟ جو چوری کرتا ہے۔ لیکن سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کون سا؟ تعریف کا۔ تعریف کے معنی ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے، کسی کا تعارف کرانے کے۔ تو یہ معنی کرنے کے بجائے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ہم تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں، تعریفیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو خوبی ہے، جس کے اندر اچھا بسا پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور للہ کی شروع میں جو لام ہے، وہ لام یا اختصاص کا ہے یا استحقاق کا ہے، یعنی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر اچھی خوبی کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، ہر خوبی اللہ کے لیے خاص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی خوبیوں میں عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی خوبیوں میں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بھی ایسی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہمیں بھی اس نے سننے کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ بصیر دیکھتا ہے، ہمیں بھی اس نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے، ہمیں بھی اس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے کام کا ارادہ کریں یا برے کا کریں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہمیں اس نے مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ ہمیں بھی اختیار دیا کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کام کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن ہماری زندگی کس کی دین ہے؟ وہ بھی اللہ کی۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اصل خوبی کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، خدا بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے،
ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، وہ بھی صاحب ارادہ ہے، ہم صاحب قدرت ہیں، وہ بھی صاحب قدرت ہے، ہم زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے، لیکن فرق ہے ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، وہ آنکھوں کا محتاج نہیں، ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، وہ کانوں کا محتاج نہیں، ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، متکلم ہیں، وہ زبان کا محتاج نہیں، ہم صاحب ارادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ، قوت ارادی عطا فرمائی ہے، ہمارے اندر اختیار صاحب قدرت ہیں، اور یہ کس کا عطیہ ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس جتنے اوصاف ہیں وہ سب اللہ کے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کمالات ہیں اس کے اپنے ذاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ واحد ذات ہے، وہ ذات المستجمع لصفات الکمالیہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر سب کمال کی صفتیں پائی جاتی ہیں، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی ایسی چیز اللہ کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کلمتان، حضور فرماتے ہیں کہ دو کلمتان ایسے ہیں، فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، اور میزان کے اندر ثقیلتان علی المیزان، اور میزان کے اندر انتہائی وزنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام اوصاف کا احاطہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ بھی اور صفات ثبوتیہ بھی۔ سلب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ سے دور کرنا۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، یعنی یہ جتنی اوصاف عیب کی ہیں ان کو اللہ سے دور کرنے کا معنی سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، حمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ تو اصل میں بنیاد یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا ذکر ہے، اور بحمد، سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتہائی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نازیبہ چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف بیٹے بیٹیوں کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مطلقاً اولاد کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، اللہ کی وہ ذات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مثال ہے، یعنی کوئی اس کی ذات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ادنا ہو، جو حقیر ہو، کم تر ہو، جس کے اندر کوئی عیب ہو۔ فرمایا الصفات، یعنی اعلیٰ صفات ہیں، علیٰ، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ساری بلند ہیں، کوئی گھٹیا قسم کی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، ساری صفات اس کی اعلیٰ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سب سے بڑی اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہی ذات ہے، معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر الہ نہیں ہے کہ جس کا جو پرست کے قابل ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے اوصاف کو بیان کیا جی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو غالب ہے۔ معنی یہ ہے کہ فی ملک ہی هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی ذات کے بڑھ کر کوئی اتنا غالب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب پر غالب ہے۔ اور فرمایا کہ الحکیم، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں، اپنے کام میں انتہائی دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کام کرتا ہے،
ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کون سا کام کس وقت کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، فرمایا کہ الحکیم فی خلق ہی، وہ اپنی مخلوق کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی دانائی کا فیصلہ ہے. اور ویسے بھی عام طور پہ کہتے ہیں کہ الحکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو دانا ہوتا ہے اس کا کوئی کام بھی دانائی کے بغیر نہیں ہوتا، دانائی سے خارج نہیں ہوتا. عام طور پہ ہمارے یہاں اردو کے اندر جو ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوتے ان کو حکیم کہتے ہیں، لیکن اصل عربی کے اندر ان کو طبیب کہتے ہیں. یہ میڈیسن ہے، اس کو عربی میں طب کہتے ہیں، اور جو طب کا ماہر ہوتا ہے اس کو طبیب کہتے ہیں. یہ حکیم نہیں کہتے. حکیم کے معنی ہوتے ہیں دانا کے، اور عام طور پہ اللہ کی ذات کے سوا کسی پر حکیم کہتے ہیں تو وہ فلسفیوں کو، وہ جو اس کائنات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فلاسفہ ہوتے ہیں، تو فلسفی کو حکیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حکیم ہے کہ وہ دانا ہے، اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر خالی نہیں ہے. مثال کے طور پر اب وہ دوسری پڑھیے ذرا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کے اوپر چھپکلی دیکھی، بڑی دیر تک غور کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ اس چھپکلی کا کیا فنکشن ہے؟ کیا اگر تو یہ پیدا نہ کرتا کیا تیری حکمت میں، تیری خدائی میں کوئی فرق پڑ سکتا تھا؟ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ موسیٰ تھوڑی دیر پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا باری تعالیٰ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کیا موسیٰ کے بغیر تیری خدائی نہیں چلتی؟ ابھی یہ سوال کر رہی تھی. تو فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی پیدائش بھی حکمت سے خالی نہیں. آپ کو میں نے اپنا کلیم بنایا، دنیا کے لیے راہبر رہنما بنایا. جس طریقے سے آپ کا دنیا میں آنا بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ جو چھپکلی ہے نا، اس چھپکلی کو بھی ہم نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم نے اس مخلوق کو خلقنا عبثاً، ہم بغیر مقصد کے بنائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کے اندر دانائی ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اور کوئی اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر لوگ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خدا کو ماننے والے بھی ہیں، خدا کے منکر بھی ہیں، خدا کو ہر عیب سے پاک بھی کہنے والے ہیں، اور جو جان کی برائیاں وہ اللہ تر منسوب کرنے والے بھی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جو دنیا میں کافر ہیں، بے ایمان ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کی ذات کے منکر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی مجرم ہوتا ہے، جرم اس کا پکڑا جائے تو یقیناً اس کو سزا ملتی ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، ایسے کافروں کو، ایسے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتا کیوں نہیں، ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيَّ مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کرتا ہے، ان کو پکڑتا، اور امیڈیٹلی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ما ترک علیہ من دابہ، پھر زمین پر کوئی چلنے والی چیز باقی نہ رہتی.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت کرتا پکڑتا تو پھر تمہیں زمین پر کوئی چلنے والی چیز، کوئی متنفس چیز، سانس لینے والی، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، اڑنے والی، کسی طرح کی کوئی چیز تمہیں نظر نہ آتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو پکڑا جائے، باقاعدہ ریلوے لائن پر سیکورٹی قائم کی جاتی ہے، کسی ٹرین پر سوار نہ ہو سکے، ایئرپورٹ کے اوپر جناب باقاعدہ ان کو جو پولیس وغیرہ جو ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی خبردار ملک سے نکل نہ پائے۔ یعنی کوشش کرتے ہیں اس کو پکڑنے کی کہ ان کے ملک سے، ان کی دسترس سے وہ نکل نہ جائے، اس لیے کہ وہ تو ان کی حکومت سے، ان کے اقتدار سے تو نکل سکتا ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ مجرم ہماری دستگاہ سے، ہماری دسترس سے نکل نہ جائے، کہیں ہمارے قبضے کے باہر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا خطرہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی برطانیہ میں جرم کرتا ہے تو یہاں سے نکل جائے گا تو ان کا کوئی اس پر اختیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی ملک میں کوئی جرم کرتا ہے، وہ ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہاں تو ان کی گرفت نہیں ہے۔ تو سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا والے جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں مجرم ان کی گرفت سے نکل نہ جائے، تو فرمایا ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن و انس، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کی وہ حدود اور قیود سے تم نکل جاؤ تو فرمایا لا تنفذون الا، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری حکومت ہے، یعنی میرے دائرہ اختیار میں میری حکومت سے تو تم نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ کو جلدی پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے اس بات کی فکر نہیں کہ اس کی 10 سال سے میں نکل جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نظام، میں حکیم ہوں، میں نے ایک نظام مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، میں اگر فوری طور پر اس کے گناہ کی اس کو سزا دے دیتا ہوں تو پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بہت سارے بندے کافر ہیں، ان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ان کی اولاد بڑی نیک ہوتی ہے، اگر اسی وقت گرفت کر کے ان کو اڑا دیا جائے تو پھر وہ جو ان کی اولاد میں اہل اللہ آنے والے، نیک لوگ آنے والے، پھر وہ دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ پھر یہاں ایک اور قصہ بھی ہے، اللہ نے انسانوں کا ذکر نہیں کیا، یہ فرمایا کہ ما ترک علیہ من دابہ۔ یہ عربی زبان کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ جب حیت نفی میں آئے، جب ایک اسم وہ کامن نون ہو اور نفی کے نیچے آئے، یعنی جس کے نیچے میں یعنی انکار نہ ہو، نفی کے نیچے آئے تو وہ فائدہ عموم کا دیتا ہے، اس سے کوئی فرد خالی نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ما ترک علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، تو یہاں نفی آ گئی۔ من دابہ کوئی چلنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ کوئی بھی زیرو چیز اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو دنیا میں زندہ نہ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے تو دنیا میں بسنے والے کافر نہیں ہیں، سارے دنیا کے اندر بسنے والے اللہ کے منکر بھی نہیں ہیں۔ پھر دعوت الارض، زمین پر چلنے والی بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، یہ باقی جانور بھی ہیں۔ چلو انسان تو گناہ کرتا ہے، انسان کو تو اللہ پکڑے گا جی، لیکن یہ اللہ فرماتا ہے کہ جانور کو بکری دنیا میں نہیں رہے گی، کوئی بھی نہیں رہے گا جی۔ تو ان جانوروں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مکلف ہی نہیں، ان کے پاس تو عقل ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، تو یا تو صرف کافروں کی بات ہو، پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کے اندر زمین کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار دیگر حیوانات موجود ہیں جن کا کوئی قصور نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب چکی میں آپ گندم پیستے ہیں نا تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھن بھی پس جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیسنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جی، یعنی دانوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی، اس کا عذاب آتا ہے تو پھر سارے دنیا سے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا جی۔ یہ اور بات ہے، کافر مریں گے تو ان کے لیے وہ سزا ہوگی، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے دنیا سے جائیں گے تو ان کے لیے مرتبہ بلند ہوگا۔ کافروں کے لیے عذاب کا آنا کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، سزا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے ایسے ماحول کا پیش آنا یہ ان کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے۔ پھر جانوروں کا کیا قصور ہے؟ تو جانور اللہ نے پیدا کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر یہ جو کچھ پیدا کیا نا یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس کے لیے پیدا کیا جب وہی نہ رہا تو ان چیزوں کے کیا کریں گے؟ بات دیکھیں نا، یہ جانور ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر ان چیزوں کو باقی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اس لیے نہیں جلدی پکڑتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ اچھی بات ہے، یعنی گناہ کرنے کے باوجود میں نہیں پکڑتا، جرائم کرنے کے باوجود میں دنیا میں سزا نہیں دیتا، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ فرماتا ہے اللہ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور کر لینے دو، پھر ٹھیک کر کے پکڑیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑے گا نا تو اس کی پکڑ پھر بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ ما ترکنا علیہ الارض، یعنی زمین کے اوپر کوئی بھی نہ رہتا، من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا۔ فرمایا کہ یہاں دابۃ تسمیۃ تذب علیہ، یہ دابا ایک نام ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ یذب علیہ، جو زمین پر چلتے ہیں، زمین پر سانس لیتے ہیں۔ ویسے ذبح یذبو کے معنی تو 4 پاؤں پر یا 2 ٹانگوں پر زمین پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ جو باقی حیوانات پیدا کیے اب ان کی یا تو پروں پر اڑتے ہیں، یا وہ پانی کے اندر ہیں، یا زمین پر رینگتے ہیں، یا زمین پر چلتے ہیں۔ وہ 2 پاؤں پر چلیں یا 4 پاؤں پر چلیں جی۔ تو عام طور پہ دبا یہ دوبوں کے معنی یہ ہوتے ہیں جو زمین پر پاؤں کے بل، ٹانگوں کے بل چلتے ہیں، لیکن یہاں وہ ان کی اکثریت ہے، ان کی مراد لے کر سارے اس سے مراد ہے، چاہے وہ زمین پر رینگنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں یا دریاؤں و سمندروں کی تہہ میں کیوں نہ ہوں۔ فرمایا یہ پوری کائنات ہم نے انسان کے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے بینیفٹ کے لیے، تمہارے انتفاع کے لیے ہم نے یہ پوری مخلوق کو، سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے، یعنی گناہوں پر، ان کے معاصی پر اللہ مواخذہ کرنے پر آئے دنیا میں، تو پھر کیا ہوگا؟ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، تو کوئی بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا زمین پر، من دابۃ، چلنے والوں کو سب کو ہلاک کرے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے
वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस वक्त के लिए उनको मोहलत दे रखी है। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को पैदा किया है, पैदा करने के बाद उसकी जिंदगी लिख दी है, यानी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है। इस दुनिया के अंदर जो चाहे गुनाह करें, जो कुछ करें, अब जब कब्र में जाएंगे कुछ हिसाब कब्र में होगा, और डिटेल के साथ जो हिसाब होगा ना, अब देखें कि पहली बात यह है कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है ना, तो पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन में जाती तो पहले कुछ बुनियादी इंक्वायरी करते हैं जी, और आखिर जो पूरे का पूरा हिसाब किताब है वो अदालत में होता है जी। तो यूं समझिए कब्र में हवालात है, और उसके बाद फिर क़यामत में जब मैदान कायम होगा तो डिटेल के साथ, तफसील के साथ फिर वहां हिसाब होगा। उनकी नेकियों का भी हिसाब किया जाएगा, बुराइयों का भी हिसाब किया जाएगा। तो रब ताला फरमाता है कि हमने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, हर इंसान को पैदा करने के बाद हमने उसको एक मोहलत दी है। और यहाँ एक और बात भी ज़हन में रखें, अल्लाह के यहाँ जो निज़ाम हयात है ना, निज़ाम जिंदगी है, वो महीनों के एतबार से नहीं है, सालों के एतबार से नहीं है, दिनों के एतबार से नहीं है, वो तनफ्फुस के हिसाब से है। यानी अल्लाह ताला ने जब किसी को जिंदगी दी तो ये बात लिखी हुई है कि इसने दुनिया के अंदर कितनी बार सांस लेना है, यानी तनफ्फुस, उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार सांस लेना है। अब जाहिर बात है अगर आदमी सेहतमंद हो तो वो उसके सांस जो है वो टाइम के लिहाज से लॉन्ग हो जाएंगे जी। अगर आदमी बीमार हो या इंतहाई गर्म इलाके में रहता हो तो फिर तनफ्फुस का सिस्टम जो है वो जल्दी जल्दी चलता है जी, वो सांस जल्दी जल्दी लेता है। वो सांस जो किसी ठंडे इलाके में रहकर वो साल में पूरे कर सकता है ना, वो किसी गर्म इलाके में रहेगा तो मतलब 10 महीने में पूरे हो जाएंगे। अगर सेहतमंद है तो फिर यूं समझिए कि सालों के हिसाब से वो सांस जो अल्लाह ने लिखे वो देर से कंप्लीट होंगे। और अगर किसी गर्म इलाके के अंदर रहता है, जफा का शय, हर वक्त मेहनत करता है, तो नतीजा होगा कि वो सांस उसके जल्दी खत्म होंगी। तो अल्लाह ताला इसलिए फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर मुतनफ्फिस, हर सांस लेने वाले ने मौत का जायका चखना है। यहाँ अल्लाह ताला ने दिनों का जिक्र नहीं किया, महीनों का नहीं किया, सालों का नहीं किया। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एवरेज एज में फर्क है। यानी आप दुनिया का जोग्राफिया उठाकर देखें ना जी, आप देखें कि दुनिया के किस खित्ते में जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज एज ज्यादा है, किस इलाके में एवरेज एज कम है। क्या अल्लाह ताला को बहुत प्यारे वो लोग जिनकी एवरेज एज ज्यादा है? ये मतलब नहीं है। यानी अल्लाह ने सांस के हिसाब से उनकी उम्रें लिखी, जितनी उसकी मर्जी है। अगर वो किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो वो जो तनफ्फुस का सिलसिला है वो टाइम के लिहाज से वो पूरी जिंदगी जो है उनकी लिखी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल वो पहले पूरे हो जाते हैं। और अगर आरामदेह जिंदगी है, इलाज मुआवजे की सूरत मुयस्सर है, ठंडा इलाका है, तो फिर नतीजा ये होगा कि वो जो उसकी एज है वो सांस के एतबार से जो 4-5 साल वो बढ़ जाएगी। और इसीलिए ये जो हदीस में आता है ना, हुजूर फरमाते हैं कि अगर फलां काम करो अल्लाह तो आपकी उम्र में बरकत देगा। उस बरकत का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत अता फरमाएगा, मुश्किलात का आपको सामना कम करना पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि आपकी एज सालों के हिसाब से वो बढ़ जाएगी, सांस तो मुकर्रर। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने
ہر چیز کی ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، انسان کو ایک مقرر سانس لینے نا، وہ سانس دنیا میں لے گا نہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب جو ہم نے مہلت دی وہ مہلت کمپلیٹ ہو جائے گی، سانس اتنے لے چکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک مومنٹ، ایک لمحہ نہ وہ پہلے مر سکتا ہے نہ ایک لمحہ ڈیلے ہو سکتا ہے، وقت مقرر ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، آدمی کسی بیماری سے نہیں مرتا جی، بندہ نہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، اگر اس کے سانس پورے ہو گئے تو صحت مند ہے، چارپائی پر ہے، تو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا، مر جائے گا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے کچھ اسباب منتخب فرمائے ہیں۔ بعض پرانی روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، پوری کائنات کے جو بھی ہیں ان کی لسٹ، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، ملک الموت ہے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ وہ راستے میں گاڑی چلا کر جا رہا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، ملک الموت ہے، روح قبض کر لی۔ تو جب یہ ہوتا تھا تو لوگ کہتے ہوئے دیکھو کم از کم ملک الموت نے اس کو ایسی بات ہو، ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، شکایت کی کہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت آج کے بعد تجھے برا کوئی نہیں کہے گا، ہم ہر آدمی کی موت کا جب اس کے سانس کمپلیٹ ہوں گے نا، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن بنا دیں گے۔ وہ ریزن ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی لگ سکتی ہے، آگ سے بھی جل سکتا ہے، کہیں سمندر میں چھلانگ لگائی تو غرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آگ میں جل کر مر گیا، اس کو جناب کسی ظالم نے گولی ماری، گولی سے مر گیا جی، وہ ایکسیڈنٹ ہوا جناب، وہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا جی، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا جی، اس سے مر گیا، اس کو برین ہیمریج ہوا جی، اس سے مر گیا جی، اس کو کینسر آخری سٹیج پر تھا، اس کی وجہ سے مر گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بہانے بنائے ہیں، اسباب، ورنہ ہر آدمی کی زندگی ایک مقرر ہے۔ آدمی بیماری سے نہیں مرتا، آدمی موت سے مرتا ہے۔ اور حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ بغیر پرواہ کیے دشمن کی فوج کے اندر آپ گھس جاتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ موت ہی تو میری زندگی کی محافظ ہے، جو میری حفاظت کرنے والی چیز میں اسے ڈروں کیوں جی؟ کہ موت نہیں آئی، تو موت ہی تو بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی جو چیز میری زندگی کی محافظ ہے، مجھے اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اصل میں انسان مرتا ہے جب اس کے سانس کمپلیٹ ہوتے ہیں جی۔ نہ بندہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، نہ بندہ گولیوں سے مرتا ہے، نہ کسی اور چیز سے مرتا ہے۔ سبب بنتا ہے، مرتا آدمی کس سے ہے؟ جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اب یہ آدمی سمجھے گا جی موت آئے گی، جڑی ہمارے یہاں کہتے ہیں جو رات ہماری قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو سانس قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو تو یہ سمجھے چلو جی مجھے جتنا زندہ رہنا علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، آپ نے اپنے اسباب کو بروئے کار لانا ہے۔
احتیاط بھی کرنی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز سے آپ نے احتیاط کرنی. تو یہ ظاہری اسباب پر عمل کرنا یہ بندے کی ڈیوٹی ہے. اور ویسے بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برتبکل مطلب الارم لگاؤ، جو حفاظت کا آپ انتظام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اس پر چھوڑیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا جائے، بھائی اللہ مالک ہے. جانور کھلا چھوڑ دے، بھائی اللہ مالک ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے. اسباب کو بروئے کار لانا مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات موجود ہے لکھی کہ یہ آدمی جب فلاں بندے کے پاس جائے گا، علاج کرائے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، فلاں بزرگ کے پاس جا کر دعا کرائے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، فلاں کام یہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. اب ہم جب وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بات پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے. ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن وہ ہم جو تدبیر کرتے ہیں وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلہم، جب کسی انسان کی موت آتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، اجل وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے لمٹ مقرر کی ہے. یہ اجل صرف ٹائم کا مطلب نہیں، لمٹ کے معنی ہوتے ہیں. وہ لمٹ ٹائم کی بھی ہو سکتی ہے، سانس کی بھی ہو سکتی ہے. وہ جو اللہ نے جتنے سانس مقرر کیے جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات، درمیان میں ایک اعتراض وارد ہوتا تھا نا. اعتراض یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ مبغوض سمجھتا ہے ان کافروں کو، مشرکوں کو، شرک کو برا سمجھتا ہے، یہ ساری باتوں کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں گناہوں پر امیڈیٹلی فوراً اگر علی الفور پکڑنا چاہوں تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی انسان زندہ نہیں رہے گا. لیکن ہم نے ایک نظام مقرر کیا ہے، اور ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری دسترس سے، ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے بھاگ کر جا سکتا ہے کہ کہاں جائے گا. وہ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور پھر اس کی حکمت یہ بھی ہے، ہم اگر آج ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کرنے والا ہو. دنیا کے نزدیک تو وہ گناہگار ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کل اس نے توبہ کر لینی ہے. دنیا کے نزدیک تو نہیں پتا ان کو. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کافر ہے کہ اس کی پوچھ سے بڑے بڑے آلودہ پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں نا وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ وہ حکیم ہے، کوئی کام بغیر دانائی کے نہیں کرتا، ہر چیز کی ایک حکمت ہے. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک لمٹ دی ہے، ایک حقیقت دی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو لا یستقدمون ساعۃ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو ایک لمحہ وہ کام مؤخر ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، اور نہ ایک لمحہ ٹائم سے پہلے ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. فرمایا کہ ان سب باتوں کا وجود پھر اس کی بات کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے لیے یہ لوگ پسند نہیں کرتے وہ میرے لیے پسند کیسے کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارمولہ ہمیں دیا ہے، ہم اگر اس کو اپنا لیں تو دنیا کے اندر برائی ختم ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن المسلم ہو. حضور سے پوچھے یا رسول اللہ مومن کی تعریف کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے نا وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. جی اب یہ اصول بنیاد بنا لیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال چوری کرے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کو بےزتی کرے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ابرو کے ساتھ کو کھیلے. جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے مال کو غلط طریقے سے ہتھیائیں, کسی کے ابرو کے ساتھ کھیلیں, کسی کی انسلٹ کریں. جب اپنی پسند نہیں کرتے تو دوسرا بھی اپنی پسند نہیں کرتا. اگر ان اصول کو ہم اپنا لیں تو دنیا کے اندر دنیا جنت بن جائے جناب. اس کے اندر کوئی برائی اور کوئی خرابی باقی نہ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارشاد فرماتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں افشاء السلام, سلام کو عام کرو. جو بندہ مومن آپ کو ملے آپ کوشش کریں اس کو پہلے سلام کیا السلام علیکم. اور یہ ایک رسمی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو کہتے ہیں نا السلام علیکم, سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میرے بھائی میری طرف سے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تیری عزت, تیری آبرو, تیرا مال, تیرا مقام, میں اپنی طرف سے تجھے سلامتی کا وعدہ دلاتا ہوں کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب پھر دوسرا بات ہی کیا کرتا ہے جی وعلیکم السلام. اس نے کہ یار اگر آپ ایسے ہیں تو پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اصل سلام کا فلسفہ یہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کا دشمن بھی ہو نا, ایک بار اس کو کہیں السلام علیکم, وہ جواب دے یا نہ دے, دوبارہ ملے السلام علیکم, جواب دے یا نہ, کسی سے وہ پھر کہیں السلام علیکم, سوچے گا کمال کی بات ہے. یعنی یہ مجھے بار بار سلام کرتا ہے اور مجھے اس کا خیال نہیں. یقینی طور پر اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا کہ وہ آدمی تیرے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتا ہے, تو اس کے بارے میں برا کیوں سوچتا ہے. تو حضور فرماتے افشاء السلام, سلام کو عام کرو. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ, اور ضرورت مند غریبوں کو, مسکینوں کو, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور اس وقت اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس لیے کہ جب ساری کائنات سو رہی ہو تو آپ عبادت کریں تو اس عبادت میں نشو و نما نہیں ہے. بس دیکھیں ریاکاری کب پائی جائے گی, دکھلاوا کب پایا جائے گا, جب سب دیکھیں. جب دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تو پھر ریاکاری کیسے پائی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ حضور کا بھی ارشاد ہے, حضور کی سنت بھی ہے, فرض نماز مسجد میں پڑھو, نفل گھر میں پڑھو. فرض تو اللہ کا فرض ہے. اگر مسجد میں نہیں جاؤ گے تو لوگ تمہارے بارے میں بدگمان ہوں گے, یہ کیسا مسلمان ہے. اور ویسے بھی حضور کا ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز کیا ہے, یہ دین کا ستون ہے, پلر ہے. من ہدم فقد ہدم الدین, جس نے اس ستون کو گرا دیا نہ نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین گرا دیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں الصلاۃ فرق بین المومن والکافر, یہ نماز ہی ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. روزے تو ہم دل میں رکھتے ہیں, کسی کو کیا پتا اس نے روزہ رکھا یہ نہیں رکھا. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے, اب ساری دنیا کو کیا پتا ہم نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی. آج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے, وہ بھی اس پر جس کے بعد پیسے ہوں گے. 5 وقتی نماز جو ہے نا, یہ تو 5 وقت فرض ہے. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے برکاؤ مع الراکعین, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. تو اب حضور فرماتے ہیں الصلاۃ فرق بین المومن والکافر,
نماز جو ہے یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اب جب کوئی ٹائم ہو نا، مثلا دیکھیں کسی آدمی کو دیکھتے ہیں وہ چرچ میں جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کوئی آدمی سینیگاگ میں جا رہا ہے، یہودی ہے. کوئی آدمی مندر میں جا رہا ہے، ہندو ہے. کوئی گردوارے میں جا رہا ہے، سکھ ہے. کوئی مسجد میں جا رہا ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا فعل بتا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اس لیے کافر تو 5 وقت مسجد میں نہیں آتے کوئی نماز پڑھنے کے لیے. تو فرمایا نماز ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا فرض نماز تو مسجد میں پڑھو، لوگوں کے سامنے پڑھو کہ لوگ تمہیں بدگمانی نہ کریں. باقی رہے گا باقی نماز وہ گھر میں پڑھو تاکہ ریاکاری نہ پائی جائے. یعنی کئی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے نفل پڑھنے ہوتے ہیں، دوسرا سوچتا ہے بلے بلے جناب بڑے نفل پڑھنے. اب اس میں ریاکاری پائی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ فرض مسجد میں پڑھو، باقی نماز گھر میں پڑھ لیا کرو. تو حضور فرماتے ہیں وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تاکہ تمہاری عبادت کے اندر خلوص ہو، خضوع ہو، ریاکاری نہ پائی جائے. سمجھ گئے؟ اب آگے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دست و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. سمجھ گئے؟ یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یعنی کمال کی بات ہے جو اپنے لیے یہ ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے انسلٹ سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے منہ نہیں اٹھاتے. یعنی بیٹی کا پیدا ہونا جب پہلے گزر چکا نا، تو وہ پھر آدمی لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ لوگ نہ کہیں جناب اب اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے. اپنا منہ چھپاتے ہیں اور منہ بنا کر رکھتے ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے عجیب بات ہے، بات تمہارے یہاں بیٹی ہو تو تم منہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اور میرے لیے تم لوگوں کو بتاتے کو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. یعنی فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، جس کا ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے ذکر گزر چکا ہے. لِأَنفُسِهِمْ، یعنی مطلب یکرہون لِأَنفُسِهِمْ، اپنے لیے وہ بات ناپسند کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ من البنات، لڑکیاں اپنے لیے پسند ہی کرتے. اور میرے لیے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور آگے فرمایا کہ وہ شریک ہے، کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ شریک ہو. وہ سمجھتا ہے کہ میں ممتاز ہونا چاہیے. تم اپنے لیے اپنے حریف کو، اپنے مطلب شریک کو پسند نہیں کرتے تو میرے لیے کیسے پسند؟ کہاں پھر ریاست ہے، یعنی ملک کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آپ کے اختیار کے اندر شریک ہو. یہی وجہ ہے کہ ملک میں وہ جس ملک میں صدارتی نظام ہے کتنے صدر ہوتے ہیں جی؟ پارلیمانی نظام ہوتا ہے جناب، تو چیف ایگزیکٹو کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے. تو وزیر اعظم کسی ملک کے 2 وزیر اعظم دیکھیں، کسی ملک کے 2 صدر آپ نے دیکھیں. اگر کنگ شپ ہے تو کسی ملک کے اندر 2 بادشاہ دیکھیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے عجیب بات ہے، تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، میری طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہو. اپنے لیے ریاست میں کسی کو شریک تم نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، اور میرے مقابلے میں تم نے ہزاروں شریک بنا رکھے. کبھی اس بت کے سامنے جا کر سر جھکاتے، کبھی اس بت کے سامنے، کبھی دریاؤں کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی آگ کے سامنے، کبھی چاند اور ستاروں کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے.
اور کبھی آئیڈل بت بنائے ان کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے میرے لیے کیسے پسند کرتے ہو. آگے فرمایا وہ اعانت رسول، اور پھر تمہارا گناہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے نمائندے بنا کر، اپنے نائب بنا کر، اپنے خلیفہ بنا کر دنیا کی راہبری رہنمائی کے لیے بھیجے، ان کی تم اعانت کرتے ہو. اس لیے کہ جس ملک کا سفیر ہوتا ہے نا، جس ملک کا، اس سفیر کی عزت آبرو کا محافظ کون ہوتا ہے؟ وہ ملک ہوتا ہے جی. آپ کے ملک کا کوئی مطلب ہے سفیر ہے، اس کی کوئی نصائی کرے تو ملک سمجھتا ہے یہ میری توہین ہے، اس لیے وہ میرا نمائندہ ہے، ہم نے اس کو منصب دے کر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتا رسول کون ہے؟ وہ میرے سفیر ہیں، میرے نمائندہ ہے، میرے نمائندہ بن کر میری طرف سے میرا پیغام پہنچانے کے لیے میرے خلیفہ بن کر. یہاں خلیفے کے معنی وہ نہیں جو ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کسی کے سپورٹ کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو خلیفے کے معنی نائب کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے ہیں. ہاں جی. تو ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میرے لیے کیسے پسند کرتے ہو. آگے ارشاد فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور پھر ان کی زبانیں بھی بولتی ہیں. وَتَصِفُ یعنی وہ وصف بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السنتہم، ان کی زبانیں بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ مع ذالک الکذب، ہم نے زبان دی سچ بولنے کے لیے، ان کی زبانوں پر جھوٹ رہتا ہے، وہ غلط باتیں کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهُوَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جھوٹ یہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں نا قیامت کے دن ہمیں اس کا بڑا سرا ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. جیسے وہ یہودی نہیں، جب اسلام کی طرف ان کی دعوت دی گئی تو وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہاں پسندیدہ ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، ایک تو گناہ کرتے ہو، کہتے نہیں جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری دنیا بھی ماشاءاللہ فرسٹ کلاس اور قیامت بھی اچھی ہوگی. دنیا بھی اچھی ہے اور قیامت بھی اچھی ہوگی. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور ان کی زبانیں بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ الکذبہ، جھوٹ بولتی ہیں. کہ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ کہ ان کے لیے اچھائی ہے، ان کو جنت ملے گی. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تَصِفُ تَقُولُ أَلْسِنَتُهُمْ مَعَ ذَلِكَ الْكِذْبُ وَهُوَ، اور جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی. عند اللہ ای الجنہ، یعنی اللہ کے پاس جب جائیں گے تو ان کو جنت ملے گی. لقولہ، اور ان کے اس کہنے کی بنیاد پر کہتے ہیں بھلا ان رجعت الی ربی، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو کوئی ہمیں بات پرس نہیں ہوگی. وَإِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے تو سیدھے جنت میں، ہاں سیدھے تیر، ہم جنت میں جائیں گے کہیں اور نہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے.
ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جرم، کوئی شک نہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. لا جرم حق کا، یہ حق بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انا لہم النار، یہ بات یقینی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. جنت ملے نہ ملے، یہ بات یقینی ہے کہ ان کے لیے جہنم. وہ کہتے ہیں نا بتوں سے میل رہے خدا پر نظر یہ خوب کہی. آدمی بتوں کی پوجا بھی کرے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، اللہ کا نافرمانی بھی کرے اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی ذات کا انکار کرے پھر اس کا امیدوار ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً لا جرم حقا، کیا؟ انا لہم النار، ان کے لیے یقیناً جہنم ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، فرمایا کہ ان کو کیا ہوگا؟ متروکون فیہا، ان کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. یہ افراد تفرید کے معنی، تفرید کے معنی کمی کے ہوتے ہیں، افراد کے معنی زیادتی کے بھی ہوتے ہیں. یہاں افراد کے معنی ان کو چھوڑ دیا جائے گا فری. کہاں؟ جہنم میں. متروکون فیہا او مقدمون الیہا، یا ان کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے. یہ نماز جنازہ پتہ ہے نا آپ کو؟ دعا نابالغ کی دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعلنا، اللہم اجعلہ لنا فرطا. ہاں یہ اسی سے ہے، پیش رو، پیش آگے جانے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو یہ سمجھو نا سب سے پہلے تمہیں جہنم میں بھیجوں گا. متروکون فیہا، انہیں جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. او مقدمون الیہا، یا سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے. وفی قراءۃ بکسر رائے، یہ ہے نا مفرطون ایک رائے، یہ تو مفرطون مفعول کا صیغہ نا، مفرطون بکسر را، یعنی دوڑ کر آگے تجاوز کرنے والے. افراد کے معنی یہ بھی ہیں، مفرطون پڑھے نا اس کے معنی ہوتے ہیں تجاوز کرنا. یہ جو نہیں ہوتا ہے افراط زر، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہے جی انفلیشن. جی افراط زر یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کی جو حد ہے نا اس حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اس حد سے گزر جاتا ہے. تو یا مفرطون ہوں تو پھر اس کے معنی وہ ہیں کہ یہ ہوگا کہ پھر وہ تجاوزو اے متجاوزون حدا، یعنی حد میں تجاوز کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے حد مقرر کی نا اس حد سے یہ لوگ تجاوز کرتے ہیں. وہ جو ان کے لیے وہ لمٹ ہے نا اس کو کراس کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا یہ تو بات ان کی جان میں ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت تو خیر انشاءاللہ یقیناً تم جہنم میں جاؤ گے، اور وہ بھی نہیں دیر نہیں ہوگی بلکہ جہنم میں بھی تمہیں سب سے پہلے بھیجیں گے، اور پھر ہمیشہ وہی رہو گے، واپس نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک. اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، قسم کھا کر اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم، یعنی میری ذات کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری قسم. یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، قسم کے دو وجوہ ہوتے ہیں جی. ایک قسم پیار کی بنیاد پر ہوتی ہے، قسم عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک قسم پیار کی بنیاد پر ہوتی ہے،
ایک قسم عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، پیار کی بنیاد پر صرف اللہ قسم کھا سکتا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جی مجھے اس شہر کی قسم۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے وہ شہر کو عظمت کو اللہ سے بڑا تو نہیں ہے، محبت کی وجہ سے وانت حل بہذا البلد، اس لیے مجھے شہر سے پیار ہے کہ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَعَمْرُكَ، اے محبوب مجھے آپ کی حیات کی قسم، آپ کی زندگی قسم، آپ کی زندگی مجھے بڑی پیاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ جو ان کے گرد اٹھتی، مجھے اس گرد کی قسم۔ تو اللہ نے بے شمار وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَا، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ اللہ قسم کھا سکتا ہے کہ پیار اور محبت کی بنیاد پر، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ باپ دادے کھا جا سکتی، نہ بیٹوں کی، نہ کسی اور کی، جی قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہے، اپنی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری ذات کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو پہلی دفعہ رسول نہیں بنا کر بھیجا، یا قوم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلی بار تمہارے پاس رسول بن کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کی قسم، ہم نے اے محبوب آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم نے بڑی امتوں کے پاس اپنے رسول بھیجے جی، الا امم، یہ امم جمع ہے امت کی، جی جس طریقے سے عام طور پہ ہوتا ہے نا سنت، یہ سنن جمع ہے سنت کی، امم جمع ہے امت کی، اور ملل جمع ہے ملت کی، وغیرہ وغیرہ۔ یا بسبیل تذکرہ آپ کو بات ایک بتاتے چلوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرآن نے جگہ جگہ حضور کو کہا بہذا نبی الامی، یعنی یہ میرا محبوب جو ہے یہ نبی ہے اور کیا ہے، امی ہے۔ امی کے ایک معنی ہوتے ہیں ان پڑھ کے، جی یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نا ویسے ہی ہے۔ جب آدمی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے تو پڑھا لکھا ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے آگے چل کر نہ سکول جائے، نہ مسجد میں جائے، نہ قرآن پڑھے، نہ کچھ اور پڑھے، تو امی ہے۔ مطلب ہے کہ جس حالت میں پیدا ہوا تھا نا اب بھی اسی حالت میں ہے۔ تو اس معنوں میں امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ کے، لیکن ہر جگہ امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہوتے۔ سرکار کو جو امی کہتے ہیں وہ معنی یہ نہیں ہے جی۔ ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ سرکار نے ظاہری طور پر کسی استاد کے سامنے ظالم و تلمس طے نہیں کیا، کسی سکول میں نہیں گئے، کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی ایسے ادارے میں نہیں گئے کہ جہاں کسی کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اعلیٰ استاد ملے تو نالائق استاد کے پاس جاتا ہے نہیں، آپ کو انتہائی اعلیٰ استاد ملے، انتہائی فاضل، جس سے بڑھ کر کوئی استاد ہے ہی نہیں ہے جی، اب اس کو چھوڑ کر ایک نالائق استاد کے پاس آپ جائیں گے؟ نہیں جاتے نا۔ اب قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی جان حضور کو پیدا کر کے ہم نے ان کو سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو پڑھا دیا۔ اب جس کو اللہ پڑھائے اسے مولوی صاحب کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ وہ کسی ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ادارے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات پوچھیں،
جو آدمی اسکول میں پڑھ کر آئے اس کو ان پڑھ کہتے ہیں؟ نہیں. کالج میں پڑھے تو پڑھا لکھا، یونیورسٹی میں پڑھے تو پڑھا لکھا، کسی درسگاہ میں پڑھے تو پڑھا لکھا، مسجد میں میاں جی صاحب کو پڑھے تو پڑھا لکھا، اور اللہ کے پاس پڑھے تو ان پڑھ. یعنی کمال کی بات ہے، وہ مولوی صاحب کے پاس پڑھے تو پڑھا لکھا نہیں، اسکول میں پڑھے تو پڑھا لکھا، کالج میں پڑھے تو پڑھا لکھا، یونیورسٹی میں پڑھے تو پڑھا لکھا، اور اللہ سے پڑھے تو ان پڑھ. حضور کو جو امی کہا گیا اس کے مقام ہو گئے. بعض ہوتے ہیں اسماء منصوبہ کی، بحمدہ تعالیٰ ہم پاکستانی ہیں نا، تو اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ پاکستانی. ہم لکھیں یا نہ لکھیں، کوئی پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. کوئی کشمیر کا رہنے والا کشمیری ہے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا مطلب امریکن ہے جناب، کوئی جاپان کا رہنے والا جاپنی ہے جناب، جو بھی. تو اسی طریقے سے یہ اسماء منصوب ہوتے ہیں. جیسے کوئی چشتی پیر صاحب کا مرید ہے تو چشتی ہے، قادری سلسلے میں مرید ہے تو قادری ہے، نقشبندی سلسلے میں ہے تو نقشبندی ہے، مذہب امام اعظم حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو حنفی ہے، امام شافعی کو فالو کرتا ہے تو شافعی ہے، امام مالک کو فالو کرتا ہے تو مالکی ہے، وغیرہ وغیرہ اسماء منصوبہ. اور وہ افراد کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، جگہ کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، ادارے کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اب سرکار امی ہے. امی اس لیے کہ قرآن کا نام کیا ہے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ام الکتاب. باقی بھی کتابیں ہیں لیکن یہ ساری کتابوں کی ماں ہے، ام الکتاب. تو یہ ام الکتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضور ہوئے قرآن والے، امی کے معنی ام الکتاب والے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ مکے کو فرماتا ہے ام القرا، ساری بستیوں کی ماں. تو حضور کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. تو مکے کو کہتے ام القرا، تو لہذا حضور کیا ہوئے؟ ام القرا والے، یعنی امی ہوئے. تیسرے نمبر پر ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے. یہ جن کو آپ کہتے ہیں نا امی کہتے ہیں، عام طور پہ امی کہتے ہیں، ویسے لفظ ام ہے. ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے جی. تو حضور امی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی اصل سرکار کی ذات ہے. حضور وہ امی ہے جو پوری کائنات کی اصل ہے. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے نور کو، پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس پوری کائنات کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو اس لیے حضور کو امی کہتے ہیں. یا اگر ہم نسبت کریں ماں کی طرف تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹے ہیں جو بطن مادر سے سارے علوم اور کمالات لے کر آئی. ہمارے جو امی ہوتے ہیں نا، وہ جیسے ماں کے پیٹ سے جائز پیدا ہوئے تھے، آگے بھی نہیں پڑا، ویسے ہی رہتی. تو حضور کی ذات وہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو سرکار نبی تھے جی، اس مقام پر. اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی کسی امت کی طرف نبی بن کر آیا. حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. حضور فرماتے اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ حضور تو پورے عالمین کے لیے نذیر ہے. تو اس پورے عالم کے اندر انسان، بنی نو انسان ایک امت ہے، جنات ایک امت ہے، فرشتے ایک امت ہے، یہ چرند و پرند یہ کئی
कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है जो चीजें जमीन पर चलती वमा मिन तायरिन यतीरो, और जो पर्दों पर उड़ते हैं, इल्ला उमामुन अमसालुकुम, फरमाया कि वो भी तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, यानी बहुत सारी उम्मतें। तो इसका मतलब है हर नबी किसी एक उम्मत की तरफ आया, सरकार सारी उम्मतों की तरफ आया। समझ गए ना जी? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पढ़े लिखे हैं वो इसको ठीक समझेंगे। मतलब सुन्नत है ना जी, तो सुन्नत की जमा क्या है? सोनन। अब सोनन की तरफ आप मंसूब करें किसी को, ये लगाए आगे, तो ये होगा सोनानी, सोनानी, सुन्नतू वाला। और अरबी का कायदा ये है कि दो हरफ एक जिन्स के जमा हो जाए तो एक को दूसरे में इदगाम कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मर्ज का माना समझते हैं ना? ये मोटरवे पर जाते हैं, वो रात जाती तो वो लिखा है मर्ज, तो मर्ज के माना इदगाम है, यानी एक चीज दूसरी को छेड़ देना। तो फरमाया कि जब दो हरफ एक तरह जिन्स के आए तो एक को दूसरे में दाखिल करते हैं, ऊपर शद लगा देते हैं, तो क्या बन गया? सुन्नी। उम्मत की जमा ओमामुन। अब ओमामुन की तरफ या लगाए तो बनेगा ओमामी। दो मीम जमा हो गए, पहले मीम को साकन करके दूसरे में इदगाम करे तो क्या बन गया? उम्मी। उम्मी के माना ये है कि सरकार उम्मतों वाले, एक उम्मत नहीं, बहुत सारी उम्मतों वाले। ये बीच में बरस बीले तस्का मैंने अर्ज कर दिया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि महबूब, मुझे मेरी जात की कसम, आपसे पहले भी उम्मतों की तरफ हमने बहुत सारे रसूल भेजे, रसूलन। और फिर क्या किया? मेरा ख्याल है बात काफी होगी है, मजमून बड़ा दिलचस्प है आगे इंशाअल्लाह। फिर वो जो शैतान के करतूत अल्लाह ने बयान किए लोगों के भी इसी पर इत्तेफाक करते हैं। अगली आयत जो मैंने पढ़ी ना, तल्ला कदर सल्ला इला उम्मिन मिन क़ब्ल का जी, आगे जो मजमून है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे अर्ज करेंगे। अल्लाह अपने बीच के सदके में कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दुआ करें सभी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्ली अलैहि। मौला ताला अपने सदके में कुरान पढ़ने की, समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हमें सही रास्तों पर सिराते मुस्तकीम का गामज़न फरमा। मौला ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम फरमा, इसी रास्ते पर हमें दुनिया से रुखसत फरमा और क़यामत के दिन मौला ताला हुज़ूर की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। और मौला ताला अपने नबी सदके हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन से महफूज़ फरमा, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना करम फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा। और भी जहाँ की मुसलमान दुनिया में आबाद हैं, मजलूम है, मजबूर हैं, मोहताज हैं, मौला अपने हबीब के सदके उनकी इत्तेहाद को दूर फरमा, अपने हबीब के सदके उन पर अपना फज़ल करम फरमा। और मौला ताला अपने सदके इस अदारे को भी दवाम अता फरमा, कामयाब फरमा। मौला ताला अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।